سبيل الدموع سبيل مريح. پاکستان میں زلزلے کے حوالے جو پیشن گوئی کی گئی ہے اور یہ بتایا ہے کہ اگلے 48 جو گھنٹے ہیں بہت خطرناک ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ زلزلے اور یہ آفتیں اور مصیبت سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ اگر چاہتے ہیں تو کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا. اللہ نہیں چاہتے تو کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی زلزلہ کوئی نہیں آئے گا. اور دوسری بات یہ کہ جس ادارے نے اور جس آرگنائزیشن نے پیشن گوئی کی ہے وہ ہمیشہ اڑنے سے پہلے جتنے پیشن گوئی کی وہ سب غلط ثابت ہو گئی. ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ پاکستان کے اندر بہت سارے دینی مدارس ہے، مراکز ہے، مساجد ہے اور بہت سارے سپیدریش لوگ اور بہت سارے اللہ والے لوگ موجود ہے، اللہ کی ولی موجود ہے، صوفیاء کرام موجود ہے، بہترین محدثین اور فقہا اور بہترین جو ہے اللہ والے لوگ موجود ہے، طالب علم موجود ہے، علماء اور 5 وقت کی اذان ہے، سب کچھ ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی اگر زلزلہ ہو بھی تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے، اللہ بچائیں گے. اور ان حالات میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑنے کی ضرورت ہے. ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ مختلف دعائیں مانگتے تھے، مختلف دعائیں فرماتے تھے. اس میں ایک مشہور دعا ہے، ممکن ہے آپ سب کو یاد ہو، جس کو یاد نہیں وہ یاد کرے. فرماتے تھے کہ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ و جلہ و اولہ و آخرہ و علانیتہ و سرہ. فرماتے تھے کہ اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف فرما، کلہ دقہ و جلہ، تمام گناہ چھوٹے ہیں یا بڑے، و اولہ و آخرہ، اگلے پچھلے جتنے گناہ ہیں سب کو معاف فرما، و علانیتہ و سرہ، اور جو میں نے علانیہ کیا لوگوں کے سامنے کیا، ظاہری کیا، و سرہ، اور جو میں نے خفیہ کیا، ان تمام گناہوں کو معاف فرما. اس میں انسان یہی دعائیں کرے. دوسری دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہم لا تقتلنا بغضبک، یا اللہ اپنے غضب کے ذریعے سے ہمیں قتل نہ کرو، ولا تہلکنا بعذابک، یا اللہ اپنے عذاب کے ذریعے سے ہمیں ہلاک نہ کرو، وعافنا قبل ذلک، یا اللہ اس سے پہلے کہ آپ ہمارے اوپر غصہ ہو، آپ ہمیں جو ہے ہماری اوپر آپ ناراض ہو، اس سے پہلے ہمیں عافیت دے دیں. وعافنا قبل ذلک. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار اس طرح موقع پہ تذکرہ کیا کہ انسان استغفار کرے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت. یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ان گناہوں سے جو ہم نے کیا. اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی. یا اللہ آپ نے ہمارے اوپر جو نعمتی کی ہے ہم اس کے اعتراف کرتے ہیں. وابوء بذنبی، اور ہم اپنے گناہوں کی بھی اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے آپ کی نعمتیں بہت ہے لیکن ہم نے اس نعمتوں کی قدر نہیں کی، ہم نے گناہ بھی بہت کی. فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یا اللہ معاف کرے مجھے، آپ کے علاوہ آپ کے بغیر کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. لا الہ الا انت، کوئی الہ نہیں ہے مگر آپ ہے. اس طرح دعائیں انسان کرے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی طرف انسان رجوع کرے تو اس کے نتیجے میں تمام مصیبتیں اللہ ٹال دیں گے، اللہ تعالیٰ ختم فرمائیں گے. اس لیے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خصوصیت کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہم دوڑیں. اور جو ہمارے اندر کمزوری ہے، دیکھو بہت سارے لوگ جو نماز نہیں پڑھتے، مسجد میں نہیں پڑھتے، باجماعت نہیں پڑھتے، گھروں میں نہیں پڑھتے. بہت سارے لوگ ہیں جو کاروبار صحیح نہیں ہے، کاروباری لحاظ سے ہم کمزوریوں کے شکار ہیں. کاروبار ہمارے کسی کے کاروبار میں کوئی شک شبہ ہے، کوئی حرام کے علائش ہے اس میں، اس کو تبدیل کرے. بہت سارے لوگ ہیں جو ہمیشہ داڑیاں صاف کرتے ہیں، موت کو کوئی پتہ نہیں ہے. ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ زلزلے ہو یا نہ ہو، موت کی تیاری ہم کریں. موت کے زلزلے کے بغیر بھی موت آ سکتے ہیں. ہم بہترین داڑیاں رکھیں. جو ہمارے اندر جو کمزوری ہے ان کمزوریوں کو ہم دور کریں. اور پھر خاص عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا وہ جو عمل ہے کہ مدینے کے اندر موجود ہے، وہ زلزلہ جاتے ہیں اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی دوری کو زمین کے اوپر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے زمین، کیا عمر نے آپ کے اوپر انصاف نہیں کیا؟ اور جب اس طرح کی بات کرتے ہیں تو زمین رک جاتی ہے
عدل و انصاف بہت ضروری چیز ہے. بے انصافی اس کے نتیجے میں بہت کچھ ہو جاتے ہیں. اس لیے حکمرانوں کو بھی ان حالات میں یہ کرنا چاہیے کہ انصاف کرے, عدالتوں میں انصاف ہو, اور جو بے انصافی جہاں پر ہے اس کو ختم کرے, مظلوموں کی دادرسی ہو, اور ظالم سے جو ہے براعت کا اظہار ہو. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ خیر کے فیصلے فرمائیں گے. اس لیے سب سے ضروری بات ان موقع پہ یہ ہے کہ ہم ان زلزلوں کے اس طرح جو بھی پیشن گوئی ہو یا نہ ہو, ان حالات میں ہم اپنے موت کو یاد کریں, آخرت کو یاد کریں, آخرت کی تیاری کریں, اللہ کو خوش کرنے کی اور راضی کرنے کی کوشش کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم درود بھیجیں. اب یہ ربیع الاول کا مہینہ, ہم نے بار ربیع الاول کو بہت کچھ کیا. جگہ جگہ لوگوں نے لائٹنگ کی, مختلف انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار محبت کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا, شریعت پیش کیا, وہ ہماری زندگیوں میں موجود ہو, اور اس کو اپنانے کو اور اس کو نافذ کرنے کے لیے ہم کوشش کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو ہم اپنائیں. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمام جتنے بھی اس طرح کے آفات ہے اور جو بیماری ہے, اللہ اس کو تعالیٰ ختم فرمائیں گے. دیکھو, پہلے کورونا, پھر ڈینگی, پھر اور بخار, ابھی آشوب چشم, آنکھوں کی بیماریاں, مختلف بیماریاں. اس کا وجہ ہے کہ ہم سب اللہ سے دور ہو گئے. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ زلزلے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرمائے, اور زلزلے اور سب اس طرح کی مصیبتیں ختم ہو جائے. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے, اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و علیہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.